سیکنڈ ایئر آج ہم مامون الرشید پر مزید کچھ پڑھیں گے۔ ایک تو میں نے آپ کے ساتھ کچھ لنکس شیئر کیے ہیں مامون کے دور کے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اردو میں ذرا مٹیریل نہیں ملتا نیٹ پہ، لیکن ذرا انگلش میں ملتا ہے۔ تو یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے، اس کا مامون الرشید کا ایک لنک ہے، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ ضرور کھول کے پڑھیں۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں جو ہے اس کے کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ 813 سے 833 تک کا اس کا دور ہے، اور یہ جو ہے ظاہر ہے اپنے ایک نا مسلمان، صرف عباسی نہیں، مسلم تاریخ میں بھی نا مامون کا نام، ہارون اور مامون کا نام جو ہے نا وہ بڑے امپورٹنس کا حامل ہے، اور ان خلفاء نے نا اپنے ادوار میں تعمیر و ترقی اور علوم و فنون کی ترقی کے لیے بڑے کام کیے۔ مامون الرشید جو ہے ہارون کا ایک قابل بیٹا تھا۔ خلافت کی جہاں تک اصول کی بات ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کس طرح اپنے بھائی کے ساتھ اس کی باقاعدہ خانہ جنگی ہوئی۔ یہاں پہ وہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کس طرح خانہ جنگی کے نتیجے میں اس نے نا خلافت جو ہے وہ حاصل کی۔ یہ آپ کے ساتھ میں نے اس لیے شیئر کیا ہے کہ آپ پڑھیں۔ مامون کا جو اصل انٹروڈکشن ہے نا دنیا کے اندر اور ویسٹ میں، جس حوالے سے مامون پہچانا جاتا ہے، وہ دا سپورٹ آف ویسٹرن فلاسفی اینڈ سائنس ہے، کہ مامون جو ہے اس نے جس طرح سائنس کو اور مغربی جو فلسفہ تھا، یعنی یونانی جو فلسفہ تھا، اس کو فروغ دیا، اور جس طرح اس کو اسلامی معاشرے میں انٹروڈیوس کروایا۔ اسلامی معاشرے کے اندر بیت الحکمت کا قیام تو ہمیں پہلے سے نظر آتا ہے نا، ہارون کے دور میں قائم ہو چکا تھا، لیکن مامون الرشید نے جس طرح بیت الحکمت کے تحت فلسفے کو فروغ دیا اور اس کو ایک اسلامی معاشرے کے اندر انٹروڈیوس کروایا، یہ مامون کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کارنامہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مامون الرشید اسی حوالے سے عباسی دور کا ایک اہم خلیفہ جو ہے نا وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے، مامون ہی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ مامون جو ہے وہ کس طرح عباسی خلفاء کو جو ہے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ آج بیٹا بیسیکلی جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہم نے مامون کے وزراء، مامون کے مذہبی خیالات اور مامون کا سیرت و کردار آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے مامون کے کارنامے دیکھے تھے۔ اب جہاں تک مامون الرشید کے وزراء کا تعلق ہے، آبجیکٹیو میں اکثر ظاہر ہے وزراء کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، ان کے کوسچنز آتے ہیں۔ پہلا وزیر مامون کا جو ہے وہ فضل بن سہل ہے۔ یہ مامون کا پہلا وزیر تھا، اور شروع میں کہتے ہیں کہ ملازمت کی ابتدا اس نے مامون کے کاتب کی حیثیت سے کی تھی۔ برامگا کے عروج زوال کو یہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے مامون الرشید کا اس وقت ساتھ دیا جب وہ اپنے بھائی امین کے ساتھ کشمکش کا شکار ہوا، خانہ جنگی کا شکار ہوا، اور اس کی کوششوں سے اہل خراسان مامون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور مامون کو امین کے خلاف کامیابی ملی، جس کے بدلے میں مامون نے جب وہ مرو میں تھا تو اس نے فضل بن سہل کو تمام تر امور حکومت دے دیے اور خود قطع تعلق ایک طرح سے اختیار کر لیا۔ لیکن فضل بن سہل نے یہاں پر نا خود غرضی کا مظاہرہ کیا اور مامون کو امور ملکی سے قطعاً بے خبر رکھا۔ تمام اہم عہدے اپنے جاننے والوں اور اپنے قریبی لوگوں کو دیے، جس طرح بغداد کا گورنر اس نے اپنے بھائی فضل حسن بن سہل کو بنایا، اور طاہر اور اسما جیسے جو نامور جرنیل تھے نا ان کو عہدوں سے بھی محروم رکھا، ان کو سائڈ پہ رکھا، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے۔ طاہر بن حسین نے بددلی کا مظاہرہ کیا، مختلف بغاوتیں ختم کرتے ہوئے اسما مارا گیا۔ تو ان حادثوں کی وجہ سے پھر فضل بن سہل کا بھی انجام برا ہوا، اور فضل بن سہل جو ہے مامون کے ہاتھوں سرخس کے مقام پہ قتل ہو گیا نا۔ دوسرا وزیر فضل کے بعد حسن بن سہل بنا، یہ فضل کا بھائی تھا، اور اس کی موت کے بعد وزارت کے عہدے پہ فائز ہوا۔ مامون نے اس کی بیٹی سے شادی بھی کی، لیکن یہ بھی کوئی 1 سال کے اندر جو ہے نا وہ وفات پا گیا۔ اس کے بعد مامون کے وزراء میں احمد بن ابی خالد کا نام آتا ہے، جو کہ ایک کاتب تھا، اور وہاں سے وہ وزیر کے عہدے پہ فائز ہوا۔ مامون الرشید نے اس کو اپنا وزیر بنایا۔ پھر اس کی وفات کے بعد احمد بن یوسف وزیر مقرر ہوا۔ یہ بھی بڑا عالم فاضل تھا، اور ظاہر شعر و سخن کا بڑا شائق تھا، اور فن کتابت اس کا بھی خوبی تھی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ کسی صدمے سے دوچار ہوا اور ظاہر مارا گیا۔ پھر ثابت بن یحییٰ جو ہے وہ وزیر بنایا گیا، اور اس کے بعد ابو عبداللہ محمد بن زیاد جو ہے وہ وزیر بنایا گیا۔ تو یہ مامون کے وزراء تھے۔ دوسرا ٹاپک جو ہے نا وہ مامون کے مذہبی خیالات پہ ہے۔ مورخین مامون کے مذہبی خیالات کو ایک اختلافی موضوع کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ سنی مورخین اسے شیعہ، اور شیعہ مورخین اسے امام علی رضا کا قاتل قرار دیتے ہیں۔
لیکن دراصل مامون جو ہے نا اس نے زندگی مذہبی خیالات بدلتے رہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک آزاد خیال مسلمان تھا۔ شروع میں اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ شیعہ خیالات کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی ماں بھی شیعہ خیالات رکھتی تھی، اس کا تعلق جعفر برمکی بھی کسی حد تک ظاہر ہے شیعہ خیالات رکھتا تھا، تو مامون کا بھی پورا ماحول اس طرح کا تھا۔ تو مامون الرشید نے اسی لیے اپنے ابتدائی دور میں فاطمیوں اور علویوں کو خصوصی طور پہ نوازا، امام علی رضا کو اپنا جانشین بنایا، لیکن اس کے ساتھ وہ خلفائے راشدین اور کی فضیلت کا بھی قائل تھا۔ عثمان اور عائشہ صدیقہ کی تعریف میں اس کے اشعار موجود ہیں، تو اس حوالے سے ظاہر ہے مامون الرشید جو ہے نا علم حدیث پر اس کو عبور تھا، حافظ قرآن تھا۔ لیکن زندگی کے آخری حصے میں مامون الرشید جو ہے وہ معتزلہ عقائد کے زیر اثر اس نے تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس نے قرآن کو خلق قرآن کا عقیدہ تسلیم کیا، ان عقائد کو فروغ دینے کے لیے مخالفین پہ سختیاں کیں، علماء کو تشدد کا نشانہ بنوایا۔ ایک بار کہتے ہیں شام میں قیام کے دوران اس نے اپنے حاکم بغداد کو لکھا کہ وہ تمام قاضیوں کو جمع کرے اور معلوم کرے کہ کون لوگ معتزلہ عقائد پہ یقین نہیں رکھتے اور ان کو حکومت کے مناصب سے الگ کر دے۔ اسی طرح سارے ملک میں وہ لوگ جو معتزلہ عقائد پہ یقین نہیں رکھتے تھے ان کو گرفتار کر کے اس کے سامنے لانے کا کہا گیا۔ ان حالات میں بہت سے لوگ جو ہیں تشدد کا نشانہ بنے، خاص طور پہ امام احمد بن حنبل کو ظاہر ہے اس نے جو ہے اس کے دور میں سختیاں اور قید کا سامنا کرنا پڑا۔ معتزلہ عقائد کو ہم کل اس سے انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، لیکن مامون کے مذہبی خیالات کا یہی ہے کہ شروع میں وہ کچھ شیعہ خیالات کے زیر اثر تھا، لیکن بعد میں وہ معتزلہ عقائد کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے ان کو پھیلانے کے لیے بے پناہ سختی جو ہے نا وہ کی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ تیسرا جو ہمارا مامون الرشید کے حوالے سے ٹاپک بنتا ہے وہ مامون کا جو ہے سیرت و کردار ہے۔ کل میں نے آپ کو مامون کا سیرت و کردار نہیں پڑھایا تھا کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ مامون الرشید کا سیرت و کردار جو ہے وہ آپ خود ریڈنگ کریں، لیکن بیٹا اس کو کیئرفلی ریڈنگ کرنی ہے کیونکہ سیرت و کردار میں سے آپ کے آبجیکٹیو بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سیرت و کردار میں مامون کی شخصیت ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ مامون خود کہا کرتا تھا کہ معاویہ کو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی ضرورت تھی، عبد الملک کو حجاج بن یوسف کی ضرورت تھی، لیکن مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مامون الرشید ہارون نے بھی مامون کے بارے میں کہا کہ میں مامون میں منصور کا عزم، مہدی کی خدا پرستی اور ہادی کی شان و شوکت پاتا ہوں۔ تو مامون کی شخصیت اور سیرت جو ہے اس حوالے سے بہت نمایاں ہے۔ مامون کے اب سیرت و کردار میں کیا نمایاں پہلو تھے؟ ایک تو اس کا علم و فضل ہے، وہ فقہ، حدیث اور قرآنی علوم پر عبور رکھتا تھا، شعر شناسی اور ادب میں مقام تھا، خود بھی اشعار کہہ لیتا تھا۔ پھر مامون اپنے فصیح و بلیغ خطبوں کی وجہ سے مشہور ہے، تاریخ میں اس کے ایسے خطبے موجود ہیں۔ مناظروں کا بڑا شوقین تھا، اس نے کئی مناظرے کروائے اور اس حوالے سے وہ پھر خود بھی خطبے دیتا تھا۔ تو مامون الرشید جو ہے نا وہ علم و فضل میں عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور عالم و فاضل جو خلیفہ ہے وہ مامون ہی کو تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے نہ صرف یہ خود پڑھا لکھا تھا بلکہ اس نے علوم کی بھرپور سرپرستی کی، شعراء، ادیب، فلاسفرز، ہر علم کے ماہر اس کے دربار میں آتے اور نوازے جاتے۔ اس کے دور میں بیت الحکمت کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی تھیں، تو ظاہر ہے اس طرح اس نے علوم کی سرپرستی کی نا۔ اپنی حاضر دماغی کے لیے مشہور تھا مامون الرشید، انتظامی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا۔ اس نے ایک مجلس مشاورت جو ہے نا وہ تشکیل دی جس میں تمام شعبۂ زندگی اور ہر جگہ کے لوگ موجود تھے جن سے مشاورت سے وہ حکومت کرتا تھا۔ اسی طرح اس نے مختلف ادوار میں اپنی سلطنت کے دورے کیے۔ جب اس نے مرو سے بغداد کا سفر کیا تو تب بھی اس نے مختلف جگہوں پہ قیام کیا اور لوگوں کے دربار لگا کے داد رسی کی۔ ملکی حالات سے باخبر رہنے کے لیے اس نے عورتوں سے، بوڑھی عورتوں سے خدمات لیں اور جو سارا دن شہروں میں گشت کرتی تھیں۔ ہر محکمے میں الگ سے خفیہ نویس اور واقعہ نویس لگائے جو عوام کے حالات سے باخبر رکھتے تھے۔ اسی طرح اس نے عدل و انصاف کا ایک بہترین نظام قائم کیا مامون نے، اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ مامون الرشید قاضیوں کے تقرر کرتے ہوئے بڑی احتیاط رکھتا تھا۔ قاضی القضات کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، وہ خود عدالتیں لگاتا تھا جہاں بھی امراء اور شاہی خاندان کے افراد کے خلاف شکایتیں سنتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے شکایت کی کہ ایک بوڑھی عورت عباس کی شکایت لے کے اپنے اس کے بیٹے کی، تو مامون نے اس کو جو ہے اپنے بیٹے پہ اس کی بات کو درست پایا اور ترجیح دی اور بیٹے کو سزا دی نا۔ حکومتی اعمال اور ملازمین کی بھی ظلم و زیادتی کی پوری نگرانی رکھتا تھا۔
تو ظاہر مامون رشید اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا۔ اسی طرح مامون کے دور میں ہم احتساب کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک محکمہ موجود تھا جو لوگوں کو جو ہے نا محتسب جو ہے وہ دیکھتا تھا کہ جانوروں سے زیادہ مشقت نہ لی جا رہی ہو، بازار میں ناپ تول ٹھیک ہو، کشتیوں میں سواریوں کی تعداد مقررہ ہو، کوئی مکان اگر شکستہ ہو تو اسے گرا دیتے تھے۔ تو باقاعدہ ایک احتساب کا محکمہ موجود تھا نا، جو رشوت ستانی، بدعنوانی، مہنگائی، چور بازاری سب کے پہ نظر رکھتا تھا۔ اپنی فیاضی کے لیے مامون مشہور تھا اور اس کے قصے جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عفو و درگزر کے لیے مشہور تھا، دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا تھا، سزائیں جو ہیں وہ معاف کرتا تھا۔ اپنی تواضع و بے تکلفی کے لیے مشہور تھا، اپنے مصاحبوں کے ساتھ اور اپنے مال حکومت کے ساتھ انتہائی بے تکلف ہوتا تھا۔ وہ شاہی لوازمات وغیرہ کا اس طرح خیال نہیں رکھتا تھا۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک کے لیے مامون کا دور مشہور ہے۔ مامون کے دربار میں بڑے بڑے غیر مسلم مترجمین اور علماء موجود تھے اور ان کو نوازتا تھا۔ اسی طرح اس نے مجلس مشاورت بنائی جس میں غیر مسلم موجود تھے، مختلف عہدے غیر مسلموں کو دیے۔ موسیقی کا بہت بڑا شوقین تھا۔ اسحاق موصلی اس کے دور کا درباری ایک مغنی تھا۔ مامون کے بارے میں جو مین ایک چیز کہا جاتی ہے نا کہ وہ انقلابی سوچ رکھتا تھا، یعنی اس نے اب عام روش سے ہٹ کے نا فیصلے کیے۔ اس نے خلافت کے مسئلے پہ بھی اس کے جو فیصلے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں، جس طرح اس نے امام علی رضا کو جانشین بنایا، اور بعد میں بھی ان کی وفات کے بعد جب اس کو اپنی وفات کے وقت جانشین مقرر کرنا پڑا تو اس نے اپنے بیٹے عباس کے بجائے معتصم کو ترجیح دی۔ اسی طرح اس نے مذہبی خیالات بھی بہت انقلابی اپنائے اور ان کو زبردستی لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ تو مامون کو نا انقلابی سوچ کا حامل خلیفہ بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے مامون کا سیرت و کردار اچھی طرح سے ریڈ کر لینا ہے۔ مامون کے وزراء، مامون کے مذہبی خیالات اور اس کے سیرت و کردار کو آپ ریڈ کر لیں۔